بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اس سال ہم 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد جناح نے اپنی مسلم لیگ کے احباب کے ساتھ مل کر جد و جہد کی اور 1947 میں ایک آزاد خود مختار مملکت پاکستان وجود میں آئی۔ اس کی معنی یہ ہے کہ مسلم لیگ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا جائے، جس کی جدوجہد کی۔ میں آپ کو کچھ ماضی میں لے چلتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے پچھلے صدیوں میں کیا کارنامے انجام دیے۔ میں صرف دو شخصیات کا ذکر کروں گا۔ ایک 12ویں صدی کے مجدد ہیں جو حضرت مجدد الفسانی کے لقب سے بڑے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے دو قومی نظریہ کس طرح دیا، اس کی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ 14ویں صدی کے اندر مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ جب دوران ان کا وقت آیا تو انہوں نے پھر اسی علاقے پاک و ہند کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک مملکت کا خواب دکھایا، یا انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پہلے تلاوت سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 110ویں آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہتر ہو۔ تم تو خیر امہ کا جملہ یاد رکھیے گا۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، یعنی اس سے پہلے جتنی امتیں آئی تھیں ان سب میں بہتر ترین امت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ دور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دین اکبری کے نام سے ایک دین اسلام کے اندر خلط مل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہاں پر اب میں تاریخ میں نہیں جا رہا، اس چیز سے آپ واقف ہیں کہ دین اکبری کیا تھی اور کس طریقے سے اکبر نے مغل دور کے اندر جو ہے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ گٹمٹ کرنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے اس نے اب سجدہ تعظیم کو واجب قرار دے دیا اپنے زمانے میں۔ اب یہ دور تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ کلمہ طیبہ کے ہمارے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا کی یہاں پر جو ہے وہ سخت بے حرمتی ہو رہی تھی، اور لوگوں سے اللہ کے علاوہ سجدے کروائے جا رہے تھے کہ کسی اور کو سجدہ کرو، کس کو، بادشاہ کو یا وزراء کو یا عمرا کو، جبکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ تو اب یہ کہیے کہ مداخلت ہو رہی تھی لا الہ الا کے اندر۔ لا الہ الا کی یعنی ہمارے اس کلمہ طیبہ کے اول حصے کی جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اکبر کو بھی للکارا، اور جب للکارا اور اس کو منع کیا اور آپ نے نعرہ حق بلند کیا، اس نے قید میں ڈال دیا۔ جہانگیر کا زمانہ آیا، اس کے اندر بھی شاہجہاں کا زمانہ آیا، اس میں بھی صورتحال یہ رہی، لیکن آپ حق پر ڈٹے رہے۔ کلمہ حق جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ نے ادا کیا تمام مسلمانوں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے، اور وہ حق پر ڈٹے رہے۔ اور انہوں نے آخر تک یہ کہا کہ سجدہ کسی غیر اللہ کو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے آپ نے قید بند گزارے، طویل عرصہ گزارا۔ پھر جب جہانگیر کا دور آتا ہے تو اس کے ابتدائی دور کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اس نے پھر باقاعدہ اعلان کیا۔ جب آپ دیکھا ہے نا، ان کے ماشاءاللہ اس تحریک نے پورے ہندوستان کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ہر کوئی اس بات پر تیار ہے مجھے الفسانی کے پیچھے چلنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا، جہانگیر کو اپنے دادا کا یوں کہنا چاہیے جو عمل ہے واپس لینا پڑا، اور اس نے بھی سجدہ تعظیم کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کی مکمل حفاظت فرمائی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے۔ وہ تو اقبال کے شعر کو میں پڑھ کر اس کو سمیٹ دیتا ہوں۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اور فقیر نے ایک ادیب رائے پوری کے ایک شعر کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، یعنی میں نے تک بندی کی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے
کہ علماء حق کا کام تھا، علماء حق کا کام تھا، حضرت مجدد کر گئے، شاہوں کے سامنے کہا سجدہ صرف خدا کو ہے۔ تو یہ بات، اس کے بعد 14ویں صدی آتی ہے، اور 14ویں صدی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 1856 میں یہاں پر 57 میں انگریز مسلط ہو گئے، تو بہت پہلے گئے تھے، 1857 میں مسلط ہو گئے، اور پھر 1947 تک وہ یہاں رہے۔ اعلیٰ حضرت امام حضرت اللہ کا دور ہے وہ 1856 سے 1921 یا 1272 سے 1340 کا ہے۔ اس دوران یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی، مختلف تحریکیں تو آئیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، بے شمار تحریکیں ہندوؤں نے چلائیں اکیلے، کچھ تحریکیں چلائیں ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف، اور کچھ انگریز تنگ کرتے، انگریزوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو اس صورت میں پیش کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے نبوت دعویٰ بھی کر دیا۔ یہ سب تحریکیں تھیں۔ تو اب ان تحریکوں اگر آپ غور کریں گے نا، اب تحریکوں اگر نام لے لے جائیں، جیسے کہ گاؤ ذبح تحریک تھی، یا تحریک موالات تھی، یا تحریک خاکسار تھی، یا تحریک آپ کے قادیانی تھی، یا سوراج تحریک تھی، یا وہابی تحریک تھی، اہل حدیث تحریک تھی، یہ ساری سرگرم عمل تھی اس وقت۔ اور انہوں نے جو کام میجر کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رسالت کو، نبوت کو اور ختم نبوت کو انہوں نے تہس نہس کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قادیانی نے دعوی نبوت بھی جھوٹا کر دیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ نبی ہمارے برابر ہے، کسی نے کہہ دیا مر کر مٹی مل گیا، کسی نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی یہ مختلف چیزیں تھیں جو سامنے آ رہی تھیں۔ یہ وہ دور ہے، بہت ہی ابتر دور سے کہنا چاہیے اسلام کے اندر۔ اس پورے ابتری دور کو بالخصوص رسالت کی عظمت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو دنیا میں پیدا کیا، اس زمانے میں بھیجا، اور انہوں نے پھر ان تمام تحریکوں کے خلاف فرد واحد، میں فرد واحد کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا کام کسی دوسرے اہل سنت عالم کا بھی نہیں ہے جو مولانا احمد رضا نے ان تمام تحریکوں کے رد میں کیا۔ اور اس رد کے میں انہوں نے ایک دو رسالے نہیں، بہت سارے رسالے لکھے، میں دو چار نام لے رہا ہوں۔ مثال تو اعلام الاعلام بان ہندوستان دار السلام، یہ 1312 میں لکھا۔ الکوکب الشہابیہ 1312 میں لکھا۔ باب قمر الدیان علی المرتضی بقدیان، یہ 1323 میں لکھا۔ حسام الحرمین 1324 میں لکھا۔ المحجۃ المعتمنہ، یہ انہوں نے 1339 میں لکھا۔ دوام العیش 1339 میں لکھا۔ یہ وہ رسائل ہیں جن کے اندر ان تمام جو میں نے نام لیے نا تحریکوں سے رد کیا ہے اور ناموز رسالت کا تحفظ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام تھا، اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو جو ہے مجدد وقت قرار دیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اگر ایک طرف ہندو انگریز گٹھ جوڑ کر رہے تھے، موالات کی بات کر رہے تھے، اور موالات ممکن ہی نہیں ہے، نہ کافر سے، نہ مشرک سے، نہ کسی اور سے۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، جب دوست نہ بناؤ تو موالات تو ہو ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی قرآن کریم کی جو آیت ممتنع ہے سورہ 29 پارے کے اندر جو پہلی صورت ہے، اس کے اندر آپ جا کے دیکھیے گا تو اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے قطعاً منع کیا ہے کہ کسی کافر، مشرک، منافق، ملحد، کسی غیر مسلم کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا، معاملات میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سارے رسائل لکھے، اور لکھنے کے بعد انہوں نے اصل میں کام کیا۔ وہ کیا کام کیا؟ وہ کام یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا انہوں نے تحفظ کیا، اور پھر محمد صلی اللہ کے تحفظ کے حوالے سے یا ان کی عظمت کے لحاظ سے یا ان کے جو ان کا مقام مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے تو سینکڑوں رسائل لکھے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں۔ یہ جو میں نے آپ کو نام لیے یہ تو رد میں لکھے ہیں ان کے جو تحریکیں چل رہی تھیں مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اسٹیٹس کے خلاف، اس کے خلاف یہ رسائل لکھے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر سینکڑوں رسائل، سینکڑوں فتاوی دیے، یہ درجنوں رسائل لکھے، اور ان رسائل سے مسلمانوں میں وہ جذبہ انہوں نے بیدار کر دیا تھا۔ اب یاد رکھیے کہ 1906 میں مسلم لیگ کی ابھی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اور ابھی مسلم لیگ پورے انڈیا میں نہیں ہے، بنیاد ڈالی گئی ہے علی گڑھ کے اجلاس کے اندر، اور اس بعد ٹائم لگتا ہے اس کو آگے بڑھنے کے اندر۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو اپنے ان ایک دو نہیں
सैकड़ों किताबें तसानीफ लिख कर मुसलमानों को झंझोड़ा, उनके ईमान की सलामती की बात उनको समझाई और उसके बाद अपना काम मुकम्मल कर लिया। 1921 में वो विसाल फरमा गए। लेकिन अपने पीछे बहुत सारे खुलफा, बहुत सारे तलामज़ा और बहुत सारे पढ़े लिखे आलिम जो है उनके मुरीदीन थे, जिन्होंने बाद में उनके बाद इस काम को आगे बढ़ाया। तो दो कौमी नज़रिया, पहला मुजद्दिद सानी ने पेश किया है और दूसरा मुजद्दिद सानी के बाद आला हजरत ने दो कौम, यानी मुसलमान एक कौम है, कुंतुम खैर उम्मा, और बाकी तमाम अक़वाम एक तरफ हैं, तो ये दो कौम हो गई। ये कहलाता है दो कौमी नज़रिया। इसके बानी हमारे आला हज़रत भी रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने काम किया, मैं नहीं कह रहा नहीं किया, लेकिन आला हज़रत ने उस वक्त किया जब अभी मुस्लिम लीग का ये स्लोगन नहीं बना था। उससे पहले आपने बता दिया, तफरीक कर दी थी कि मुसलमान एक कौम है और बाकी एक कौम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इन तारीख़ की और आँख को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और समझे। मैंने जो बातें कही हैं सब किताबों के अंदर महफूज हैं। मैंने कोई बात ऐसी नहीं की है जिसका मैं रेफरेंस ना दे सकूं। आपको चाहिए ये है कि आप जाके किताबें पढ़ें। एक किताब मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तारीख पर हमारे आज़ाद बिन हैदर साहब ने लिखी है, बहुत ज़ख़ीम किताब, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर आपको ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम लीग की तो खैर मिलेगी तारीख, लेकिन ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो अहले सुन्नत जमात लोगों के उलमा की थी, उसकी भी तारीख उसके अंदर महफूज है। उन्होंने कोशिश की है तदबीर करने की किस तरीके से ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम लीग की ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया।